آپ نے اقتدار جب انجوائے کیا ہے تو اس دوران ملک کو اتنا محفوظ بنا لیتے کہ آپ بھی محفوظ رہتے کہ میں جب گھر جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہوگا یا میری عزت آبرو محفوظ نہیں ہوگی. اختیار استعمال ہوا ہے، استحقاق وہاں نہیں بنتا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکھ سین نیوز کے پروگرام کرنٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جبار مفتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمارے اساتذہ کرام میں سے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کے سیاسی، معاشی، دفاعی مختلف پہلوؤں پر گہری نظر رکھتے ہیں. ہم بات کریں گے پاکستان میں الیکشن پروسیس مکمل ہو گیا ہے، وزیر اعظم پاکستان کا چناؤ ہو گیا، تقریب حلف برداری ہو گئی، صدارتی امیدوار کے حوالے سے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، اگلے 2 روز میں ان کے الیکشن پروسیس بھی مکمل ہو رہے ہیں. اس تمام پروسیس کے دوران سب سے بڑا جو ایک انسیڈنٹ پیش آیا پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ سنی اتحاد کو الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا. یہ آج کی ایک اہم فیصلہ تھا، اہم خبر تھی. اس پہ ہم بات کریں گے مفتی صاحب سے. السلام علیکم. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. سر، وہ بلے کا نشان واپس لے لیا پکڑ دکڑ کے بعد، آخری جو یہ چھکا مارنا تھا مخصوص نشستیں، انہوں نے سنی تحریک کا سہارا لیا کہ چلیں یہاں سے اس پلیٹ فارم پہ مل جائیں گی. اب اس سے بڑی بھی اور کیا اندھیر نگری ہوگی کہ اس پلیٹ فارم پہ جا کے بھی الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا ہے کہ جی سوری، آپ کو سیٹیں نہیں مل سکتی، مخصوص نشستیں اقلیت کی، خواتین کی، دیگر حوالے سے. تو یہ بڑی زیادتی نہیں ہے سر؟ یہ متوقع تو یہی تھا جی. لیکن باتیں ایک تو یہ ہے کہ کیا ہم صورتحال یا جو بھی واقعہ آج کا فیصلہ ہے جی بالکل، تو اس کا جائزہ لینا چاہے تو کیا ہم قانون کی نظر سے جائزہ لیں گے یا سیاسی نقطہ نظر سے جائزہ لیں گے یا اخلاقی نقطہ نظر سے قانونی جائزہ لیں حساب سے دینا چاہتے ہیں؟ تو اس لحاظ اگر تو خالصتاً قانونی طور پر دیکھا جائے تو پھر سیٹیں نہیں بنتی تھی. وہ کیسے سر؟ کیسے نہیں بنتی؟ پارٹی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہوتی ہیں یہ کسی بھی پارٹی کو ان نشستوں کی بنیاد پہ ملتی ہیں جو اس پارٹی نے عام انتخابات میں حاصل کی ہوتی ہیں. جتنی نشستیں حاصل کریں گے اسی تناسب سے مخصوص نشستیں ملیں گی. اب جو متحدہ سنی کونسل ہے، سنی کونسل اتحاد سنی کونسل اتحاد نے عام انتخابات میں اس نام کی پولیٹیکل پارٹی پر حصہ نہیں لیا. اس کا انتخابی نشان عام انتخابات میں نہیں تھا. پوری پارٹی نے الیکشن میں ایک کینڈیڈیٹ بھی اپیئر نہیں، ایک بھی کینڈیڈیٹ، ان کا ایک بھی منتخب رکن اسمبلی نہیں ہے. اس پارٹی کا جب کوئی عام انتخابات میں کوئی رکن منتخب ہی نہیں ہوا تو پھر ان کو مخصوص نشستیں کہاں سے ملیں گی؟ یہ ارکان اسمبلی کو نہیں ملتی، یہ اس پارٹی کو ملتی ہیں جس کی ارکان اسمبلی منتخب ہوئے ہوں اس انتخاب کی بنیاد پر. اس لیے ان کا استحقاق نہیں بنتا تھا. یہ تو قانونی سی بات ہے اور اسی کو الیکشن کمیشن نے. دوسرا یہ ہے کہ قانونی طور پر ابھی ان کے پاس فورم موجود ہیں. اس کے بعد وہ ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، وہاں اپیل کریں گے، اپنے دلائل دیں گے. اصل میں تو جج نے جو فیصلہ دینا ہوتا ہے یا کسی فورم نے جو فیصلہ دینا ہوتا ہے وہ ان دلائل کی بنیاد پہ دینا ہوتا ہے جو دونوں طرف سے پیش کی جاتی ہے. اب سرکار یہ کہتی تھی، الیکشن کمیشن اور حکومت کے جو افراد تھے ان کا استدلال یہ تھا کہ ان کا حق نہیں بنتا مخصوص نشستوں پر، جبکہ جو ان کے وکیل تھے، مانے ہوئے وکیل تھے، تو ان کا استدلال یہ تھا کہ بنتا ہے. کمیشن نے فیصلہ دے دیا لیکن اس کے بعد اپیلوں میں ہے موجود، ہو سکتا ہے ہو بھی جائے. لیکن میری دانست میں یہ فیصلہ قانون کے مطابق ہی ہے. اس نام کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں جیتی تھی. اگر اس نے سیٹیں جیتی ہوتی تو ان سیٹوں کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں خواتین کی اور اقلیتوں کی مل جاتی. یہ تو ہے. ہاں اگر آپ کہیں جی سیاسی طور پر، تو سیاسی طور پر ان کے فائدے میں ہوتا اور اب اس فیصلے سے ان کو سیاسی طور پر نقصان ہوگا. تو یہ بہت اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو ان کی یہ مخصوص نشستوں کے ملنے سے جو ان کی قوت بننی تھی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، وہ نہیں بن سکے گی. چنانچہ جو حکومت بنی ہوئی ہے اس کی بالادستی اب برقرار رہے گی. جی بہت شکریہ. سابق نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس خالی کر دیا ہے.
انہیں کہیں پارلیمنٹ ہاؤسز کے کسی انکلوز میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے، تو سر وہ ممبر اسمبلی نہیں ہے، کیا انہیں پارلیمنٹ کے کسی لاجز میں یا کسی اس حوالے سے منسٹر لاجز میں کہیں انکلوز میں ایڈجسٹ کرنا، ان کو دینا، اکاموڈیش دینا قانون کے مطابق بنتا ہے؟ دیکھیں بعض ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں، وہ ثوابدیدی اختیار کے تحت آپ ایک کام کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے، انکار بھی کر سکتے ہیں۔ جی، سابق نگران وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں اب چونکہ نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں تو وزیر اعظم ہاؤس تو ان کے لیے ہے، وہ انہوں نے خالی کر دیا، اب میں نے کہاں رہائش اختیار کرنی ہے تو مجھے پارلیمنٹ لاجز میں اکوموڈیٹ کیا جائے، وہ انہوں نے پارلیمنٹ لاجز میں اکوموڈیٹ کر لیا۔ اس کی شرائط بھی ہوتی ہیں، وہ پیمنٹ کرتے ہیں، اس کا کرایہ جو طے کیا ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے یہ قانون کے خلاف نہیں ہے لیکن ایک رعایت ہے، وہ رعایت سے انکار بھی کیا جا سکتا تھا۔ ان سے کہتے بھی آپ اسلام آباد میں اتنا بڑا شہر ہے، کہیں کوٹھی لے لیں کرائے پہ یا رہائش کریں، اختیار کریں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہوتے ہیں ان کا تو استحقاق ہے، وہ تو مانگ لیتے ہیں، یہ اختیار ہے، اختیار استعمال ہوا ہے، استحقاق وہاں نہیں بنتا تھا۔ تو وہ سابق وزیر اعظم ہے، ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پر سابق اگر وزیر اعظم، بھلے وہ نگران وزیر اعظم تھے، اگر ان کو کوئی سہولت دی جا سکتی ہے تو دی جانی چاہیے، اس میں سیکیورٹی میجرز بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ لاجز کے اندر سیکیورٹی بہتر ہوتی ہے، اس لیے سابق وزیر اعظم صاحب یا نگران وزیر اعظم صاحب کو سیکیورٹی کے مسائل وہاں نہیں ہوں گے، اس لیے اگر یہ ان کے ساتھ رعایت کی گئی ہے تو کوئی بہت بڑا قومی جرم نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ یہ رعایت ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اقتدار میں برجمان رہنے اور اس کے سارے معاملے ان کی عادتیں خراب ہوئی ہیں، عام پنجابی میں کہتے ہیں لت پہ گئی، اب وہ مانگ رہے ہیں کہ جناب میری جو بلٹ پروف گاڑی تھی اس کی بھی ڈیمانڈ کر دی ہے، خواہش ظاہر کی ہے کہ یہ بھی مجھے دی جائے، میرے پاس رہنے دی جائے، اور جو سیکورٹی میرے پاس چلتی تھی اس میں سے کچھ سیکورٹی بھی مجھے دی جائے۔ سر یہ سیکورٹی، یہ بلٹ پروف گاڑی آپ کے میرے عوام کے پیسوں سے چلتی ہیں، ان لاڈلوں کی خواہشیں پوری کرنی ہوتی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ بات وہی آپ نے جو کی ہے وہ بڑی حد تک درست ہے کہ جب ایک دفعہ ایک سہولت استعمال کرنے کی عادت پڑ جائے تو اسے ترک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر درویشی مزاج چاہیے، وہ ہمارے ہاں خال خال ہی پایا جاتا ہے۔ کاکڑ صاحب بلوچستان سے ہیں، پسماندہ علاقے سے ہیں، صوبہ ہمارا سب سے پسماندہ اسی کو سمجھا جاتا ہے، ان کو اسلام آباد جیسے پوش ایریا میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ وہاں پر نگران وزیر اعظم رہے۔ ان کے نگران وزیر اعظم بننے سے پہلے تو قومی سطح پر ان کا اسم گرامی بھی لوگوں کو نہیں پتہ تھا، جی بالکل، تو یہ ایک دریافت تھے، یہ لگا۔ اب وہ چونکہ اس سٹیٹس انجوائے کر چکے ہیں تو اب وہ لش پش والا سٹیٹس جو ہے نا اس کی سمجھو کہ بھی ہمیں عادت پڑ گئی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، اور اللہ کرے ہماری دعا یہ ہے کہ ملکی حالات ایسے ہوں کہ کسی بھی بڑے عہدے پر متمکن کسی شخصیت کو یہ خطرہ نہ ہو کہ میں جب گھر جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہوگا یا میری عزت آبرو محفوظ نہیں ہوگی، تو اللہ کرے ایسا ماحول بن جائے۔ لیکن ابھی ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ سابق وزراء اعظم اپنے آپ کو، اور اس میں پھر لطیفے والی بات بھی کہہ لیں آپ اس کو کہ بھائی آپ نے اقتدار جب انجوائے کیا ہے تو اس دوران ملک کو اتنا محفوظ بنا لیتے کہ آپ بھی محفوظ رہتے، جی ملک کو محفوظ نہیں بنایا۔ اب آپ محفوظ ہونے کے لیے جو لوازمات ہیں، جو خرچے ہیں وہ قوم کے کرا رہے ہیں قومی خزانے سے، غریب قوم کے خزانے پہ اس طرح کے پہلے بھی بہت سارے بوجھ ہیں، لیکن ہماری بہتری اس دن شروع ہوگی جب اس طرح کے بوجھ ہم کم کریں گے اور سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، درویشی والی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے وسائل کم اور مسائل زیادہ ہیں، اس کا ان لوگوں کو خاص طور پہ احتیاط، اس کا ادراک ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو جو بڑے منصب پر پہنچ گئے، اللہ کرے کہ وہ بڑے منصب کے مطابق بڑے انسان بھی بنیں۔ جی بالکل، جی بہت شکریہ۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے علاقوں میں، اپنے شہروں میں، دیہاتوں میں بھی جس طرح ایک عام وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب تھے، کاکڑ صاحب بھی اسی طرح ایک عام آدمی سے نامعلوم سی زندگی اب تک بسر کرتے ہیں، 50 سال سے پلس ان کی عمر تھی۔ اسی طرح ہمارے سابق گورنر پنجاب تھے مخدوم محمد محمود صاحب تھے، دیگر بھی گیلانی خاندان کے صاحبزادے تھے۔ جب اقتدار میں ہوتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ کے نام پر درجنوں گاڑیاں آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہیں اور درجنوں کیا سینکڑوں سیکورٹی تعینات 3 مختلف شفٹوں میں جو پولیس ملازمین ہیں، سیکورٹی کی دیگر ان کی سروسز دے ہوتے ہیں۔
جیسے اقتدار ختم ہوتا ہے، وزارتیں ختم ہوتی ہیں، وہی سنگل آدمی کی طرح سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. پھر سیکورٹی تھریٹ کیوں نہیں ہوتا؟ پھر ان کو سیکورٹی کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟ پھر تو عام آدمیوں کی طرح آپ کی میری طرح گلیوں میں پھر رہے تو پھر انہیں مارنے کا کوئی خطرہ، مر جانے کا کوئی، یہ کیا ہے سر؟ یہ مذاق ہے اس قوم کے ساتھ. اوپر تلے آپ نے 2 سوالات پوچھے، دونوں میں اب تضاد آ گیا. پہلے آپ نے خود بتایا کہ وہ اپنے سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، اس کا سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب ان کو خطرہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو خطرہ نہیں ہوتا، وہ عام آدمی کی طرح پھرتے ہیں. کدھر پھرتے ہیں بھائی؟ یہ بڑے ایک دفعہ بڑے ہو جاتے ہیں، پھر یہ چاہتے ہیں کہ آگے پیچھے خدام پھرتے رہیں، اشارہ ابرو پر کام کرتے رہیں، ہمیں غلام مل جائیں بلکہ، اور ہماری حفاظت بھی کریں اور ہماری خدمت بھی کریں. جی آپ کو یاد ہوگا گیلانی صاحب کے جو بڑے صاحبزادے ہیں گیلانی دور میں، جو وزیر اعظم کی جو پراڈو گاڑی تھی، لینڈ کروزر تھی، وہ ان کے زیر استعمال رہی تھی. جیسے اقتدار ختم ہو، اس کے بغیر زندگی بسر کر تو رہے، گو کہ دیگر لگژری گاڑیوں پر وہ پروٹوکول، وہ سیکورٹی وہ نہیں ہے. تو نیچرل ہے جو سیکورٹی ملتی ہے، پروٹوکول ملتا ہے کسی منصب کے حوالے سے، تو وہ تو ظاہر ختم ہونا ہوتا ہے. سیکورٹی تھریٹ ہے تو پھر وہ بعد میں بھی ہونا چاہیے، ذات پہ ہوتا ہے نا، عہدے پہ تو نہیں ہوتا سیکورٹی تھریٹ. اصل میں جب کوئی بندہ کسی منصب پہ، اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب ایک آدمی یوسف رضا گیلانی ہے تو وہ پاکستان بطور پاکستان علامت نہیں ہے، وہ ایک شخصیت ہے، شخص ہے، آپ سیاستدان. جب وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے ایک دفعہ، تو وہ پھر جو ملک دشمن طاقتیں ہیں، جو ملک کو بدنام کرنا چاہتی ہیں، کمزور کرنا چاہتی ہیں، پھر ان کا نشانہ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو بڑے منصب پر ہوتی ہیں. جب ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو پورے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. آپ توقیر کہہ لیں، عزت کہہ لیں، ایک وقت کہہ لیں، اس کو جو نقصان پہنچتا ہے اور دشمنوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ عام آدمی کو نقصان پہنچا کے نہیں ہوتی. اسی وجہ سے جب منصب پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہو جاتی ہے کہ تاکہ ملک بدنام نہ ہو. ملک کے بارے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک اپنے وزیر اعظم کی حفاظت نہیں کر سکتے تو باقی کیا. تو اس طرح جب پھر وہ منصب سے ہٹتے ہیں تو پھر وہ اس طرح عام شہری نہیں رہتے، پھر وہ اہم شخصیت ضرور ہو جاتے ہیں، بھلے ان کو وہ منصب پر بیٹھے ہو نہ بیٹھے ہوں. تو ان کا بھی جو نیوز ویلیو بن جاتی ہے، آپ بھی جرنلسٹ ہیں، جو نیوز ویلیو بن جاتی ہے، اس نیوز ویلیو کی وجہ سے ان کو حفاظت کرنی پڑتی ہے، ان کو سیکیورٹی دینی پڑتی ہے. جی بہت شکریہ. عہدوں کے دوران سیکیورٹی تھریٹ کے نام پر لی جانے والی سیکیورٹی اور پروٹوکول، جیسے ہی عہدے ختم ہوتے ہیں سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں رہتی، تھریٹ بھی نہیں رہتا. یہ پاکستان میں ہی ایک کلچر ہے، پوری دنیا میں اور تو اتنا دیکھنے میں نہیں آیا، سننے میں نہیں آیا یہ کلچر. خدا کرے کہ پاکستان میں ایسا سیکورٹی تھریٹ ختم ہو جو صرف عہدے کی بنیاد پر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے عوام کا، ملک کا، پیسے کا ضیاع ہوتا ہے. امید کرتے ہیں اچھے کی آنے والی گورنمنٹ ہے وہ تعیشات کی بجائے سادگی اپنائے گی، سیکورٹی کے نام پر لوازمات کے آڑ میں یہ سب چیزیں ختم کر دے گی. پاکستان کفایت شعاری کی طرف اس راہ پر گامزن ہوگا اور خوشحال ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں. ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے. ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے. بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں.